السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد ضیاء الحق نقشبندی۔ پروگرام اسلام اور میری زندگی لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہمارا موضوع ہے نوجوان نسل اور انتہا پسندی۔ بہت ہو گیا، ہم نے بہت کہہ لیا مدارس کو کہ مدارس یہ کر رہے ہیں، مدارس وہ کر رہے ہیں۔ کچھ پرابلم ہیں اور اللہ کرے یہ مسائل نہ رہیں، لیکن آج ہم نے بات کرنی ہے نوجوان نسل جو کالجز، یونیورسٹیز، وہ بھی ہمارے بچے ہیں مدارس کے، ان کے اوپر بھی بات ہوگی، لیکن ہم نے آگے بڑھنا ہے۔ ابھی حالیہ ہم نے بہت ساری چیزیں دیکھی ہیں جس میں ماڈرن ایجوکیشن والے بچے اور بچیاں انوالو پائی گئی ہیں۔ سوشل میڈیا کا بھی ذکر ہوگا۔ جو انتہا پسندی اس وقت سوشل میڈیا پر ماڈرن ایجوکیشن کے بچوں اور بچیوں کی طرف سے پھیلائی جا رہی ہے، وہ بھی آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ ان تمام سوالات کے جوابات ہم لیں گے اپنے جید علماء اکرام سے۔ میں سب سے پہلے تعارف کراتا چلوں۔ ہماری بڑی خوش بختی ہے کہ ہمارے ساتھ محقق العصر حضرت علامہ مفتی محمد خان قادری صاحب موجود ہیں۔ آپ پرنسپل ہیں جامعہ اسلامیہ لاہور۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ ان کے ساتھ ہمارے انتہائی معزز مہمان حضرت علامہ ضیاء اللہ بخاری صاحب موجود ہیں۔ آپ متحدہ اہل حدیث پاکستان کے صدر ہیں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے انتہائی معزز دوست بھائی حضرت علامہ محمد اویس سرور صاحب، آپ بہت ساری کتابوں کے مصنف اور مترجم ہیں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ کے ساتھ موجود ہیں علامہ آغا سید سبطین حیدر سبزواری صاحب، آپ صوبائی صدر ہیں پاکستان شیعہ علماء کونسل۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مفتی صاحب، آپ سے بات ہم شروع کریں گے کہ انتہا پسندی کی طرف جو نوجوان آج کل مائل ہو رہے ہیں، اس کے اوپر آپ رہنمائی فرمائیں۔ کافی عرصہ سے یہ لفظ سننے، بولنے، پڑھنے میں آ رہا ہے۔ اب تک اس کی کوئی تعریف جامع سامنے نہیں آ سکی کہ ہم تعین کر سکیں کہ فلاں بالکل درست فرمایا آپ نے۔ فلاں انتہا پسند ہے یا فلاں نہیں ہے، تو اس کا تعین بھی کر لینا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ معاشروں میں جو بنیاد ہے وہ اگر جہالت ہو تو اس کی وجہ سے پھر غربت، افلاس اور باقی چیزیں آتی ہیں۔ مثلا ہمارا جو معاشرہ ہے یہ اسلامی معاشرہ کہلاتا تو ہے، لیکن اسلامی معاشرے جو ہیں ان کو دارالاسلام کہتے تھے، لیکن اس کا معنی تھا دارالعلم۔ وہ علم کا معاشرہ ہوتا تھا، وہ جہالت کا معاشرہ نہیں تھا۔ غربت کی وجہ بھی جہالت ہے، تو وہ کم علمی ہے۔ غزالی کے دور میں بھی اس طرح کے چیزیں سامنے آئیں، بادشاہ وقت نے ان سے مشورہ کیا تو آپ نے یہی فرمایا تھا کہ جو خطاب ہے، جو خطبہ ہے، وہ مستند لوگ کریں۔ کیا بات ہے۔ ہمارا جو نوجوان ہے جو سنتا ہے اس میں اول تو انتہا پسندی کا تصور اسلام کی تعلیمات میں تو میں مانتا ہی نہیں۔ دیکھو نا، مثلا آپ لفظ بولتے ہیں کہ یہ ماڈرن ہے، یہ روشن خیال ہے۔ بھائی نور کا لفظ اسلام کے لیے ہے، سبحان جس سے بڑھ کے روشنی ہے ہی کوئی نہیں۔ ہر جگہ پر آپ دیکھیں کہ یخرج من الظلمات الی النور، یہ تاریکیوں سے نکال کر پھر اسلام جو یار خدا کے شریک بتوں کے بارے میں بھی یہ تعلیم دے، گالی مت دو۔ اللہ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ علم، اس میں دوسرے کے قتل کا تصور کیا ہو سکتا ہے؟ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ وہ تو جو نمازی آدمی ہے، آپ تو محسوس نہیں کرتے کہ جو اسلام پہ چلنے والے لوگ ہیں وہ تو یار قتل چھوڑیں آپ، وہ اپنے کپڑوں پر خون کے چھینٹے سے بچتے ہیں تاکہ کپڑے ناپاک نہ ہو جائیں۔ ماڈرن کیا، قدیم جدید کی بات کیا ہے اس میں؟ کون سا انسان ہے عقل مند
کہ جو دوسرے کے قتل کے در پہ ہوتا ہے۔ آئیے انتہا پسندی کی تعریف وہ متعین کیجئے، اور پھر میں دیکھتا ہوں کہ سیکولر لوگ آگے ہیں یا مذہبی لوگ آگے ہیں۔ واہ، بڑا اچھا مفتی صاحب آپ نے پوائنٹ ریز کیا ہے۔ حضرت صاحب آپ بتائیں کہ پرامن پاکستان کے لیے انتہا پسندی کا خاتمہ کیسے ممکن ہے؟ انتہا کہتے ہیں افراد و تفرید کو، جی یا بالکل یہ کنارہ یا بالکل وہ کنارہ۔ جی جی تو یہ تو امت وسط ہے، اعتدال والی، درمیان میانہ روی رکھنے والی۔ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما۔ ان میں تو زندگی کے ہر شعبے میں اللہ تعالیٰ نے انتہا پسندی سے ان کو منع کیا ہوا ہے، بچایا ہوا ہے، اور درمیانہ جو ہے راستہ اسی کا ان کو سبق دے رکھا ہے۔ مسلمان تو اپنے ہر معاملے میں میانہ روی کا پابند ہے، حتیٰ کہ نماز کے بارے اللہ کی عبادت کے معاملے میں فرمایا کہ اتنی نہ کرو، ان لبدنک علیک حقا وان لزوجک علیک حقا۔ فرمایا کہ تیرے تو اپنے بدن کا تیرے اوپر حق ہے، تیری بیوی کا حق ہے، وان لربک علیک حقا، پھر تیرے رب کا تیرے اوپر حق ہے۔ صرف نمازیں ہی پڑھتے رہنا، روزے ہی رکھتے رہنا، یہ بھی اس سے منع کیا ہوا ہے۔ صحابہ نے کہا تھا نا کہ ہم انی اصوم ولا افطر، دوسرے نے کہا کہ انا اصلی ولا ارقد، تیسرے کہا لا تزوج النساء، تو نبی پاک فرمایا انا اصلی و ارقد، میں تہجد بھی پڑھتا ہوں، رات کو سوتا بھی ہوں، یہ میانہ روی۔ انا اصوم و افطر، کبھی روزے رکھتا ہوں، کبھی چھوڑ دیتا ہوں، کیا بات یہ میری کیا بات سنت ہے۔ کیا بات میں نے شادیاں کیا، نکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، میں نے شادیاں کر کے زندگی جو ہے مصروف کر کے پھر ساتھ دین کی خدمت کی ہے، اللہ کی مخلوق کی خدمت کی ہے۔ یہ میانہ روی جو ہے یہ تو اسلام کا حسن ہے، یہ ترہ امتیاز اسلام کا، اور اسلام نے یہی نوجوانوں کو سبق دیا ہے۔ باقی رہا یہ معاملہ جو ہم بعض اوقات محسوس کرتے ہیں اور مدارس پہ لا کے ہم تھوپ دیتے ہیں، میں سمجھتا ہوں سچی بات آج بھی پاکستان کے جو دینی مدارس تمام اوقات میں فکر کی میں بات کر رہا ہوں، ٹاپک کی حضور والا یونیورسٹی کالجز رکھا ہے، جی میں سوشل میڈیا رکھا ہے، میں مدارس پہ اپنے بات کرنی نہیں جی آج۔ بہت اچھی بات، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج بھی آپ دیکھ لیں کہ پاکستان کی جتنی سرکاری بڑی یونیورسٹیز ہیں، ان کے جو اسلامک ڈپارٹمنٹ ہیں، ان کے جتنے سربراہ ہیں، جتنے ہیڈز ہیں، وہ سارے دینی مدارس کے فاضل ہیں، وہ دینی جامعات کے پڑھے ہوئے لوگ ہیں۔ تو اس لیے تو آخری بات جو ابھی آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو ہماری یونیورسٹیز کے پڑھے ہوئے ہیں، سرکاری جامعات کے تعلیم یافتہ، ان کے اندر یہ چیز کیسے پیدا ہو رہی ہے، اس کی میں سمجھ تو ایک تو بات حضرت نے فرما دی کہ اسلام سے جہالت جو ہے نا، یہ اس کا سبب ہے بہت بڑا۔ صحیح۔ دوسرا جو غربت اور بے روزگاری ہے، کاد الفقر ان یکون کفرا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو فقیری، غربت، افلاس، بے روزگاری ہوتی ہے، یہ بھی بعض اوقات انسان کو ادھر لے جاتی ہے۔ تیسرا جو ہے جو ذمہ داران ہیں، ہمارے والدین تھے، ان کی بھی ذمہ داری تھی، اسی طرح جو ہمارے اساتذہ تھے، جامعات تھے، انتظامیہ تھی، ان کی ذمہ داری تھی، اسی طرح جو ہمارے پالیسی ساز ادارے تھے، یہ ان کی بھی ذمہ داری تھی، اسی طرح جو ہمارے ذرائع ابلاغ کے ذمہ دار تھے، یہ ان کا بھی فرض تھا کہ یہ سارے ہماری نوجوان نسل کو ہم نے بریک کی طرف جانا ہے جی انتہا پسندی سے محفوظ رکھتے، اعتدال کا راستہ دکھاتے۔ تو یقیناً آج یہی ایک راستہ ہے کہ ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگ اپنے فرائض کو ادا کریں اور نوجوانوں کو اعتدال اسلام جو ہے اس کا راستہ دکھائیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ناظرین، آپ نے ہمارے علماء کرام کی باتوں کو سنا، ہماری ان باتوں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ ملتے ہیں بریک کے بعد۔ السلام علیکم۔ بریک کے بعد خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو۔ ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ حضرت صاحب آپ ہمیں یہ بتائیں کہ جو نصاب ہے ہمارا، کیا وہاں پہ کوئی فقدان ہے یا تربیت میں فقدان ہے؟ اس پہ رہنمائی فرمائیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نصاب تو بہت اچھا ہے، ہمارے ہاں جو عناوین ہیں ٹیکسٹ بک بورڈ کے اندر بھی، دینی مدارس میں بھی جو چیزیں پڑھائی جا رہی ہیں، میں نہیں سمجھتا کہ نصاب اصل مسئلہ ہے۔ اصل مسئلہ ہے تربیت۔ بنیادی طور پہ انتہا پسندی کیوں پیدا ہوتی ہے؟ انتہا پسندی تب جڑیں پکڑتی ہے جب کوئی معاشرہ اور افراد معاشرہ اختلاف اور مخالفت کے فرق کو نہیں سمجھتے۔ ایک ہے اختلاف اور ایک ہے مخالفت اور نفرت۔ اختلاف کوئی بری چیز نہیں ہے، بلکہ اختلاف تو اس کائنات کا حسن ہے۔ بری چیز کیا ہے؟ بری چیز ہے مخالفت، بغض،
عناد اور نفرت۔ جب ہم یہ سمجھ لیں گے کہ میرا کسی سے اختلاف رائے ہونے کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ میں اس کا احترام بھی نہ کروں، میں اس کی عزت بھی نہ کروں، توقیر بھی نہ کروں اور اس کو برا سمجھوں، تو تب یہ مسائل جنم لیتے ہیں۔ جب ہم یہ سوچیں گے کہ اختلاف رائے ہونے سے دوسرے کی عزت و تکریم میں کوئی کمی نہیں آئے گی، تو وہ جو انتہا پسندانہ سوچ ہے اس سوچ کی جڑیں کٹتی چلی جائیں گی۔ حضرت صاحب آپ ہمیں بتائیں کہ جو سوشل میڈیا ہے اس کے اوپر یہ جو ہمارے دیکھیں اس کو ہم پوزیٹیو کاموں کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ جو وبا پھیلی ہوئی ہے، ہر بندہ دوسرے کو مختلف ناموں سے پکار رہا ہے اور بغیر تحقیق کے دوسروں کے اوپر الزامات کی بچھاڑ ہے، اس کے حوالے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا شکریہ، خالق آپ کو تھینک آپ کی حفاظت فرمائے۔ میں عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ بہت سی چیزیں اپنی ذات میں مباح ہوتی ہیں، لیکن ان کا استعمال انہیں حرمت اور حلیت کی طرف لے جاتا ہے۔ صحیح، چھری سے آپ سبزی بھی کاٹ سکتے ہیں اور چھری سے کسی کو مار بھی سکتے ہیں۔ کیا بات ہے! اگر آپ ماریں گے تو یہ حرام ہے، اور کاٹیں گے سبزی تو آپ کے لیے جائز ہے اور دوسری کو غذا کا۔ سوشل میڈیا ہے، اس کا اچھا استعمال بھی ہے۔ آپ اس سے لوگوں کو آگاہی دے سکتے ہیں، اس سے لوگوں کو تعلیم دے قرآن، سکتے ہیں، اس حدیث سے اور لوگوں کو اصلاحی تربیت کر چیزیں۔ سکتے ہیں، بہت سی چیزیں دے سکتے ہیں۔ آپ اس سے شعور کو بلند کر سکتے ہیں، احساس پیدا کر سکتے ہیں، ذمہ داری کی طرف متوجہ کر سکتے ہیں، اور منفی پہلو بھی ہیں جو لوگ نہیں چاہ رہے۔ میں در حقیقت لوگ اسلام کو نہیں سمجھے۔ اگر دنیا میں مذاہب اور ادیان کا مطالعہ کریں، جو اسلام ہے شاید ہی دنیا میں یہ نہیں چونکہ ہم مسلمان ہیں اس لیے کہہ رہے ہیں، نہیں، جس کا نام ہی اسلام ہے، سلامتی ہی سلامتی۔ کیا بات ہے! میرے بزرگان بیٹھے ہیں، اسلام کے دو ہی معنی کہے گئے ہیں، سپردن بے خدا، سرنہادن بے خدا۔ سبحان اللہ۔ اسلام کا یہ معنی ہے اللہ کی بارگاہ میں سر رکھ دینا۔ اسلام کا یہ معنی ہے کہ خدا کے حوالے اپنے آپ کو کر دینا۔ تو حوالے کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اسلامی تعلیمات کے آگے اپنے آپ کو لے آئیں اور ان تعلیمات کو قبول کریں۔ جو پہلے بات کی گئی کہ من سلم الناس لیدیہ ولسانہ ہی، اسلام تو یہ جو زبان سے بھی آپ کو اور ہاتھ سے بھی تجاوز کرنے کی اجازت نہیں دیتا، تو کہاں آپ کو وہ اجازت ہے کسی کی گردن کاٹے؟ مفتی صاحب، جو ہمارا معاشرہ ہے، اس معاشرے کے اندر جو چیزیں رونما ہو چکی ہیں انتہا پسندی کے حوالے سے، 53 سال حضور نے کیا کیا وہ میں چیزیں بتا دیتا ہوں، وہ نصاب میں شامل کر لو۔ وہ ہر نصاب میں، تبلیغی نصاب کے پہلے صفحے پر ہو، فضان سنت کے پہلے صفحے پر ہو، میں نے کوئی نصاب دیا اس کے پہلے صفحے وہ ہے، سنو، تاصل الرحم، صلہ رحمی، تقسب المعدوم، جو دکھی ہے اس کو سکھ پہنچانا، تقسب القل، جو کسی کا بے روزگار ہے اس کو روزگار مہیا کرنا، تو این علی نوائب الحق، مظلوم کا ساتھ دینا، تصدق الحدیث، سچ بولنا۔ یہ وہ 7-8 چیزیں، وعدہ پورا کرنا، امانت یہ 7 چیزیں ہیں جن پر حضور نے زور دیا۔ سبحان اللہ۔ سچ بولنے کا مقابلہ نماز نہیں کر سکتی۔ آپ سچ کی گٹی دیں اس معاشرے کو، اور ہر مسجد میں سوال ہو، مثلا دیکھو ہر مسجد سے اگر 10 بھی سچے نکل آتے معاشرہ بدلتا۔ کیا بات! نمازی ملتے ہیں یار، سچا کوئی نہیں ملتا۔ لہذا جھوٹ سچ میں فرق کرنا، حلال و حرام میں فرق کرنا، معاملات کی صفائی، وہ نصاب کا حصہ بناؤ جو حضور علیہ السلام نے 53 سال کیا، ماں کی گود سے شروع کیا۔ اللہ کا حق، وہاں آپ نے سجدہ فرمایا۔ پھر سیدہ حلیمہ کے آپ دودھ پیتے رہے ہیں، آپ نے کبھی بائیں کا دودھ نہیں پیا، کسی کا میں حق نہ کھا جاؤں۔ ہم چھوڑتے ہی نہیں ہیں، ہمیں نماز کو اثر ہی نہیں کرتی، تہجد پڑھ کے بھی ہم حرام کھاتے ہیں۔ اس لیے میری گزارش یہ ہے کہ جو نصاب سرور عالم نے زندگی بھر اس پر عمل کیا ہے، ہاں اس کی حفاظت کے لیے نماز روزہ دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اگر نماز روزہ کل بنانا ہے تو اس سے ہو سکتا ہے معاشرہ نہ بدلے۔ حضرت صاحب، کس طرح ہمارا نظام بہتر ہو سکتا ہے؟ یا خطبہ جمعہ جو ہے اس سے اگر آواز بلند کی جائے انتہا پسندی کے حوالے سے، جو ینگ نوجوان نسل ہے وہ بھی جمعہ پڑھنے آتے ہیں، اس پہ آپ روشنی ڈالیں۔ دیکھیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انقلاب پیدا کیا تھا نا، اس کے حوالے سے ارشاد فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ ان پڑھ لوگ تھے، کھلا گمراہ تھے،
انتہا پسند کہہ لیں آپ، دہشت گرد تھے، ظالم تھے، مجرم تھے، ڈاکو چور لٹیرے تھے، مگر آپ نے 4 ان میں کام کیے۔ یتلو علیہم آیاتہ، تلاوت قرآن کا اہتمام جو ہے یہ خیر و برکت۔ کیا بات۔ دوسرا فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ، ان کا تزکیہ، جس کی طرح بھی مفتی صاحب نے روشنی ڈالی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بنیادی تعلیمات تھی، نماز روزہ جو ہمارے ارکان اسلام ان کے علاوہ، وہ یہی تھے کہ آپ نے ان کا تزکیہ نفس کیا ہے، انہیں ان کی تربیت کی، آپ نے ان کی کردار سازی کی ہے، ایک ایک فرد پہ آپ نے محنت کی، انہیں صحیح مسلمان بنا کر ماڈل کے طور پہ پیش کیا۔ تبھی تو اللہ نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدُوا۔ اب یہ ماڈل ہیں، ان جیسا جو بھی بنتا جائے گا وہ بھی ہدایت یافتہ ہی شمار کیا جائے گا۔ تیسرا آپ نے ان کے اندر کام کیا وَيُعَلِّمْهُمُ الْكِتَابَ، اللہ کی کتاب کی تعلیم کے بغیر جو آپ خطبے کی یہ بات کر رہے ہیں، خطبات جمعہ، دروس قرآن، یہ جو ہمارے واعظ ارشاد کے سلسلے ہیں، یقیناً ان کے بڑے اثرات ہیں، لیکن بدقسمتی سے اس وقت جو صورتحال ہے وہ بڑی مخدوش ہے۔ نبی پاک نے جو فرمایا تھا کہ اتخذ الناس رؤوسا جہالا واذا سئلوا فافتوا بغیر علم فضلوا وضلوا، قیامت کے قریب کا جو دور ہوگا اس کی نشانی یہ ہوگی کہ لوگ دینی زعماء ممبر و محراب پہ ان لوگوں کو لا کے بٹھا دیں گے کہ جو جاہل ہوں گے، ان پڑھ نیم خواندہ لوگ، جب ان سے کوئی دین کی بات پوچھی جائے گی وہ علم کے بغیر فتوے لگائیں گے جناب دوسروں کے اوپر، نتیجہ کیا نکلے، وہ خود ہی بٹک جائیں گے، دوسرے گمراہ کر دیں گے۔ آخری بات یہ تھی کہ حکمت و دنائی و فراست، نبی پاک نے ان کو بصیرت صحابہ کو سکھائی، فراست سکھائی۔ اتقوا من فراست المؤمن فانه ينظر بنور اللہ، مومن کے اندر فراست پائی جاتی ہے۔ ناظرین، بڑی ہی اہم باتیں ہو رہی ہیں، یہ جو ہم نے آج ایک خوبصورت گلدستہ سجایا ہے، لڑائی کی باتیں آپ سنتے ہیں، لیکن یہاں ہم نے بات کرنی ہے پاکستان کی، امت مسلمہ کی۔ ہم اب مشترکات پر پہنچ گئے ہیں، اختلافات کی بات بہت ہوگی، آج ہم نے دیکھنا ہے کہ ہماری مسالک کی مشترکات کیا ہیں۔ ناظرین السلام علیکم، آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ جو انتہا پسندی ہے یہ رویہ ہے یا چیلنج ہے، اور ہم کس طرح اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ جی، انتہا پسندی ایک ہمارا معاشرتی رویہ بھی ہے، اور ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت ہمیں جن بڑے چیلنجز کا سامنا ہے ان میں سے ایک بڑا چیلنج یہ انتہا پسندی کا چیلنج ہے۔ ہمارے اس پورے خطے کے اندر یہ وبا ہے، بلا امتیاز و تفریق ہم سیاسی اعتبار سے، فکری اعتبار سے، مسلکی اور مذہبی اعتبار سے اس وبا اور اس مرض کا شکار ہیں۔ اب اس سے بچنا کیسے ہے؟ بنیادی طور پہ ہوتا یہ ہے کہ ہم کسی بھی معاملے میں انتہا پسندی کی طرف جاتے ہیں حقیقت سے عدم واقفیت کی وجہ سے۔ کوئی شخص آپ کے بارے میں مجھے کوئی بات کہہ دے کہ جی انہوں نے ایسے کہا یا ایسے کیا، تو میں یہ زحمت گوارا نہیں کرتا کہ میں اس کی تحقیق کر لوں، تصدیق کر لوں صحیح کہ واقعی ایسا کہا گیا یا نہیں۔ قرآن یہ کہتا ہے ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، کہ اگر تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو تحقیق کر لو، تصدیق کر لو، بغیر تحقیق اور تصدیق کے اس پہ نہ چڑھ دوڑو۔ یہاں فوراً شیئرنگ شروع ہو جاتی ہے، یہاں پہ شیئرنگ شروع، فیس بک پہ، واٹس ایپ پہ آپ دیکھیں کہ بغیر تصدیق اور تحقیق کے بس جو آیا اسے آگے فارورڈ کر دیا گیا۔ یہ انتہا پسندی اور غلط رویے کے پنپنے کا بنیادی سبب ہے کہ ہم تصدیق اور تحقیق نہیں کرتے۔ جیسے مولانا رومی نے ایک بڑی خوبصورت حکایت لکھی کہ وہ چند نابینا تھے، وہ ہاتھی دیکھنے گئے، اچھا ہاتھی کے پاس پہنچے، دیکھ تو سکتے نہیں تھے، صحیح، بس ہاتھ پھیر کے ہر ایک نے اپنے اپنے مشاہدے کو بیان کیا۔ کسی نے کہا کہ ہاتھی پتے جیسا ہے، کسی نے کہا ستون جیسا ہے، کسی نے کہا ہاتھی ایک دیوار جیسا ہے۔ اب جتنا انہوں نے سمجھا تھا اپنی استعداد کے مطابق وہ بیان کر دیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ سبھی غلط تھے۔ جب تک پوری تصویر سامنے نہیں آئے گی، جب تک پوری طرح ایک حقیقت ہم پہ نہیں کھلے گی، تب تک رائے قائم کرنا مناسب نہیں ہوتا۔ تو انتہا پسندی اور بے جا مخالفت سے بچنے کا ایک حل یہ ہے کہ ہم
چیزوں کو پوری حقیقت کے ساتھ سمجھیں، واہ تصدیق اور تحقیق کیے بغیر نہ کوئی کیا بات بات کریں نہ کوئی رویہ قائم کریں۔ حضرت صاحب کوئی رہنمائی فرمائیں، کوئی ایسی تجاویز آراء سامنے آنی چاہیے جس سے ہم اپنی نوجوان نسل کو بہتری کی طرف لے سکیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ فارسی میں ایک شعر ہے، چومی بینی کے نابینا و چاہست، گر خاموش بے نشینیت گناہ است۔ اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ آنے والا آنکھیں نہیں رکھتا، نابینا ہے اور سامنے کنواں بھی ہے، اور آپ ہاتھ پہ ہاتھ رکھے بیٹھے رہیں تو یقیناً وہ بیچارہ جان سے جائے گا، تو یہ آپ کا بیٹھنا گناہ ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں آج اس دنیا میں ہم سے بہتر زیادہ اس نقصان سے کون واقف ہے؟ سب سے زیادہ دہشت گردی کا نقصان اس ملک پاکستان نے اٹھایا، ہم نے بے شک، اٹھایا، بے شک، اس میں بلا کوئی دوسری مسلک رائے یہ میں بات کر رہا ہوں، ہم نے اٹھایا۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں اس انتہا پسندی کا، اس دہشت گردی کا کتنا نقصان ہوا ہے۔ اسی لیے جو بیمار ہوتا ہے علاج بھی وہی کرواتا ہے اور اسی کو جانا ہوتا ہے۔ ہم بیمار ہیں، اس بیماری کا شکار ہیں، ہمیں علاج کرنا، اس کا بہترین علاج چند چیزیں ہیں: برداشت ہونی چاہیے، تحمل ہونا چاہیے، بردباری ہونی چاہیے، اسلامی تعلیمات سے آگاہی ہونی چاہیے، پیغمبر کا کردار اور ان کا وہ سارا کریکٹر ہمارے لیے اسوہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اگر ہم پیغمبر کی زندگی کو اپنے سامنے رکھیں، اور دیکھیے جس طرح بات ہو رہی تھی نماز، روزے، حج، زکوٰۃ، یہ چیزیں تو ایک اس لحاظ سے ثانوی ایسے جس کو اسلام نے اٹھایا، جب کفار نے کہا کہ اگر قرآن اتارنا ہی تھا، اگر نبی بنانا ہی تھا تو کسی بڑے خاندان سے بنا دیتا، بڑے آدمی کو بنا دیتا، بڑے آدمی کو اٹھا دیتا۔ آپ نے ایک یتیم عبداللہ کو اٹھایا تو قرآن میں اللہ نے جواب دیا، انک لعلی خلق عظیم، جسے میں نے بنایا ہے اسے بھی دیکھو کوئی بڑا ہے، اور وہ خلق عظیم کا۔ اور پیغمبر نے بھی کہا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، میں مبعوث اس لیے ہوں کہ تمہارے اخلاق کو بلند کروں۔ اگر ہم اسلامی اخلاق سے اپنے آپ کو مزین کر لیں، میں سمجھتا ہوں سب سے بڑا حل ہے دہشت گردی سے، فرقہ واریت سے، انتہا پسندی سے بچنے کا، محفوظ رہنے کا، اپنی نسلوں کو محفوظ کرنے کا۔ ہمارے پاس آسان راستہ تعلیمات اسلام، تعلیمات پیغمبر، پیغمبر کا کردار اور پوری پیغمبر کی جو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میں کہا کرتا ہوں یہ پیغمبر کی 63 سالہ زندگی پر محیط ہے۔ اس کو ہمیں کوئی حق نہیں ہے کہ ہم پیغمبر کی زندگی کو تقسیم کریں 40 سال سے پہلے اور 40 سال کے بعد، جس طرح آپ نے ارشاد فرمایا۔ حقیقت بھی یہ ہے کہ جو اعلان رسالت سے پہلے والی زندگی ہے وہاں بھی آپ کوئی دھبا نہیں دکھا سکتے، کیا بات ہے، وہاں بھی کوئی کیا آپ بات داغ ہے۔ نہیں دکھا سکتے۔ اور وہ پیغمبر جو کفار کے ساتھ بھی رہا، جو مشرکین کے ساتھ بھی رہا، اس معاشرے میں بھی رہا، صلح حدیبیہ بھی کی، ساری چیزیں ہیں۔ تو یہ پیغمبر کا ایک کردار ہے جو ہمارے پاس ہے۔ ہم بچ سکتے ہیں دہشت گردی سے، ہم محفوظ رہ سکتے ہیں انتہا پسندی سے، ہم پاکستان کو آگے لے جا سکتے ہیں اگر بردباری اور اگر تحمل، اگر برداشت، اگر تعلیمات قرآن اور اخلاق پیغمبر ہمارے ساتھ۔ ماشاءاللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ حضرت صاحب آپ بتائیں، مفتی صاحب سے ہم آخر میں بات کرتے ہیں، کیا ہم کچھ ایسی چیزیں سامنے لائیں جس سے ہم قوم کی رہنمائی کر سکیں؟ یقیناً سب سے پہلی بات جیسے میرے رفقائے کرام نے ارشاد فرمایا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسوہ مبارکہ ہے، اگر انسان پہلی تو بات کہ علماء کو اس کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے، اس کو زیادہ اجاگر کرے اس انداز سے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تحمل، آپ کی بردباری، بصیرت، فراست۔ جیسے صحابہ کرام کا ایک واقعہ آتا ہے کہ وہ حاضر خدمت ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ آج تو قریش مکہ نے بدتمیزی کی حد کر دی، آپ کا نام ہی انہوں نے بگاڑ دیا ہے، مزمم نام رکھ کر آپ گالیاں دیں، تو آپ نے وہاں کس بصیرت نبوت کا مظاہرہ کیا؟ آپ فرماتے ہیں اما تعجبون کیف صرف اللہ عنی شتم قریش یسبون مزمما وانا محمد۔ بھئی تمہیں تو خوش ہونا چاہیے تھا کہ آج اللہ نے مجھے ان کی بدتمیزی اور بدزبانی سے کیسے محفوظ رکھا۔ وہ مزمم کو گالیاں دے رہے تھے نا، مزمم جانے اور وہ جانے کون ہے مزمم کون نہیں، ہمیں کیا پتا، انا محمد، میں ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ ہے بصیرت اور فراست، آج ہمیں اس کی ضرورت ہے اپنانے کی۔ ہم خواہ مخواہ سنتے کہ فلاں نے ایسا کر دیا، وہ کر دیا، ہم اپنی ہی مارکیٹوں کو آگ لگانا شروع کر دیتے ہیں، اپنی دکانیں پھوڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اسوہ کو، جس کو حکمت، بصیرت، کل ھذی سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، نگاہ بلند، سخن دل نواز، جاں پر سوز، یہی رخت سفر میرے کارواں کے لیے۔ کوئی کارواں سے ٹوٹا، کوئی بدگماں حرم سے، میرے کارواں میں نہیں خوئے دل نوازی۔ آج خوئے دل نوازی پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ تبلیغ اور دعوت کا انداز بھی وہ اختیار کریں۔ اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسی ہستی کو، ہارون علیہ السلام جیسے پیغمبر کو، فرعون جیسے مجرم کے پاس
جس نے یہ کہا تھا انا ربکم الاعلی، میں رب اعلیٰ ہوں، اس کے پاس بھیجا اور فرمایا فقولا لہ قولا لینا، وہاں تبلیغ اور تقریر آپ نے نرم کرنی ہے. الرفق لا یکون فی شیء الا زانہ ولا ینزع من شیء الا شانہ، کہ جس بات میں اخلاق اور نرمی ہوتی ہے وہ تو مزین ہوتی ہے. ومن احسن من اللہ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، اللہ کی دعوت حسن و جمال سے دی جاتی ہے. ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی احسن. اگر کسی کے ساتھ ہمیں مخالفت کا اختلاف رائے، جیسے حضرت نے فرمایا تھا اختلاف رائے بھی ہو تو وہاں پر جدال اور مناقشہ کرنا پڑتا ہے، اس میں سپرلیٹو ڈگری ہونی چاہیے. احسن افعل التفضیل ہے کہ آپ کی گفتگو اور زیادہ نرم ہو جائے، اور زیادہ حکمت والی بن جائے، اور زیادہ بصیرت والی. اور آخری بات جو ہے کہ جو ہمارے معاشرے میں ہم جہاں رہتے ہیں پاکستان میں، یہاں غیر مسلم بھی رہتے ہیں، ہم صرف مسلمان نہیں، ہم تو ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہیں. رحماء بینہم، ہو ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد مومن. یقیناً ہم سب کلمہ گو ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، ایک روحانی گھر کے ہم افراد ہیں، ہم ایک ہی گھر کے چشم و چراغ ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے تو آپس میں نرم دل ہونے چاہیے. تو رہا مسئلہ جو ہمارے یہاں غیر مسلم شہری آباد ہیں، وہ ہمارے ہم وطن ہیں، پاکستانی ہیں جی. وہ ہمارے ہم وطن ہیں، ان کا احترام کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یاد رکھنا، جس من قتل معاہدن، جس نے کسی ذمی کو، جس کو ہم نے ایگریمنٹ دیا ہوا اللہ رسول کے نام پر کہ اگر تم ہمارے ملک میں رہو گے ہم تمہاری عزت کی حفاظت کریں گے، تمہارے مذہب کی حفاظت کریں گے، تمہارے مذہبی مقامات کا ہم تحفظ کریں گے. فرمایا جس نے اس کو قتل کیا تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں قیامت کے دن اس کے خلاف خود اس ذمی کے ساتھ، اس غیر مسلم کے ساتھ کھڑا ہو کر اس مسلمان کے خلاف اللہ کی عدالت میں کیس لڑوں گا. اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ لم یجد راحت الجنہ، ایسا مسلمان جنت میں جانا تو درکنار، ایسے غیر مسلم کو مار کے ہم کافر کو مار رہے ہیں، فرمایا وہ جنت کی خوشبو تک نہیں پائے گا. یہ اسلام اور دہشت گردی کی جڑیں اسلام کاٹ رہا ہے، اور انتہا پسندی کو بالکل اس کا کلا کما اسلام کر رہا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم ہے. آپ فرماتے ہیں کہ جس نے کسی غیر مسلم کو مکلف کیا، یہاں تک فرمایا کہ ان کی جائیداد پراپرٹی جو ہے اس کو خریدا نہیں جا سکتا. آخری بات میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، قرآن میں اللہ فرماتے ہیں جو پہلی آیہ مبارکہ جہاد کی مشروعیت کرتی ہے، وہاں کیا فرمایا؟ فرمایا ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لہدمت الصوامع وبیع وصلوات ومساجد یذکر فی اسم اللہ. اگر ہم جہاد جاری نہ کرتے تو مادہ پرست لوگ جو تھے نا، دنیا پرست جو لوگ تھے، یہ کیا کرتے، یہ گرجوں کو بھی اور جو عیسائیوں کی ان کے راہبوں کی جو خلوت گئے تھی وہ بھی، اور جو یہودیوں کی بات گئے وہ بھی، اور مسجدیں، ان سب کو گرا دیتے اور وہاں پر پلازے کھڑے کر دیتے، مارکیٹیں بنا دیتے کہ ان کی کیا ضرورت ہے. تو فرمایا یہ جہاد کی برکت سے یہ سب محفوظ رہے. یذکر فی اسم اللہ، ان سب میں اللہ ہی کا نام لیا جاتا ہے، اللہ ہی کا ذکر کیا جاتا ہے. تو اسلام تو ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ آپ پاکستان کے اندر اگر غیر مسلم رہتے ہیں تو ان کے ساتھ ان کا تحفظ کرو، ان کے ساتھ نرمی برتو، ان کے ساتھ اچھے برتاؤ کے ساتھ پیش آؤ، اخلاق عالیہ کا مظاہرہ کرو. مفتی صاحب، پورے پروگرام کا نچوڑ ہم نے آپ سے سننا ہے، بتائیں کہ آج ہم کس نتیجے پہ پہنچے ہیں. چند باتیں میں کہہ دیتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ حکومت سنجیدہ ہو اور وہ محسوس کرے کہ معاشروں کی کیا ضرورت ہے. ہمارے حکمران آتے ہیں کمانے کے لیے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے بازار میں جا رہے تھے نا، تو کسی آدمی نے کہا کہ یار کو محافظ بھی ساتھ لے لو. انہوں نے کہا ان کی حفاظت کے لیے میں بنا ہوں، تو اگر میری بھی حفاظت انہوں نے کرنی ہے تو پھر حکمرانی کیا. تو اس لیے حکمرانوں کو سنجیدہ ہونا چاہیے. ایک تو ہم بین الاقوامی دہشت گردی کا شکار ہیں، تو اس پالیسی کو باقاعدہ طور پہ بیٹھ کے غور و فکر ان کو اب یہ چیزیں کھل گئی ہیں، یہ چیزیں ایسے نہیں ہیں کہ جو نہیں ہیں. اس پر بیٹھیں، تسلی کے ساتھ بیٹھیں، اطمینان کے ساتھ. دوسرا یہ ہے کہ نوجوانوں کے ذہن میں یہ بات داخل کی گئی ہے کہ یہ جتنے حکمران مسلمان ہیں یہ کفار کے غلام ہیں. یہ وہاں سے نکلنے کی کوشش کریں. کم سے کم نوجوان کو احساس شروع ہو جائے کہ یار یہ نکلیں گے، چلو سال کو نکلیں، 2 سال کو نکلیں، 10 سال کو نکلیں، لیکن حکمت عملی تو بنائیں نا، محسوس کریں. تیسری بات یہ ہے کہ میرٹ کوئی شے نہ ہے ہی نہیں یہاں، بس عدالتیں ہی ہیں. مطلب 13 لاکھ کیس پڑے ہوئے ہیں، کیس ایک ہی چل رہا ہے، پاناما لیک کا ہی. بھائی یار باقی لوگ بھی تو آخر بیچارے ہیں،
جب میرٹ ختم ہو جائے گا، مثلا میرٹ یہاں وہی مسئلہ ہے، تکڑے کا مسئلہ ہو رہا ہے. غریب سیدنا ابو بکر کا جو پہلا خطبہ ہے وہ کیا ہے کہ جو تم میں کمزور ہے نا وہ میرے ہاں سب سے بڑا طاقتور ہے، واہ واہ. اور جو تمہارا معاشرے کا طاقتور ہے نا وہ میرے ہاں کمزور ہے. یہ ہے یہاں مسئلہ ہے، یہاں تو معاملہ. پھر اگلا مسئلہ یہ ہے کہ جواب دہی کا تصور حکمران سے لے کے وہ نیچے تک مولوی تک نہیں ہے. مثلا آپ بھی پروگرام کرتے ہیں تو کیا آپ کے میڈیا کو یہ فرض نہیں بنتا کہ وہ صاحبان علم کو لائے؟ بالکل بنتا. وہ چن کے ایسے لوگوں سب لے آئے ہیں. ہم آپ نہیں کو کیا لے آئے ہیں، وہ مستقل کو پالیسی بناؤ نا یار. صحیح صحیح. ان کے جو ان کے بنے ہوئے ہیں وفاق، ان سے پوچھ لو کہ مستند لوگ ہمیں دیں. اور اس کے بعد یہ ہے کہ یہ جو چیزیں مثلا مولانا نے ابھی بیان فرمائی، ان کو میڈیا کیوں نہیں اجاگر کرتا؟ مثلا آپ نے فرمایا 3 آدمیوں کے خلاف محمد خود لڑے گا قیامت کے دن. اللہ. جس نے مزدور سے مزدوری لی اس کو مزدوری نہیں دی، اس نے کہا بھاگ جا کمزور ہے، فرمایا محمد کھڑا ہوگا ہائے ہائے. اس دن، دیکھے گا کہ وہ یہ روزے رکھنے والا ہے کہ رمضان سے کیوں کرنے والا ہے یہ. وہ دوسرا آپ نے فرمایا جس آدمی نے کسی کو اغوا کیا، ہائے. فرمایا میں اس کا کیس خود لڑوں گا. اور تیسرا جو مولانا ضیاء اللہ فرما رہے تھے یہ ہے کہ جس نے غیر مسلم ریاست میں غیر مسلم کو تنگ کیا، فرمایا محمد اس کا کیس خود لڑے گا. ہائے ہائے. یہ میڈیا میں کیوں نہیں جاگر ہو؟ میں تو یہ کہتا ہوں کہ حکومت ان چیزوں کو چوراہوں میں لائے باقاعدہ، کیا بات بڑے ہے. بڑے بورڈوں پہ لکھ کر لگائے کہ تاکہ عزت اور آبرو کی سمجھ. حضور علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر کیا لوگوں سے پوچھا کہ یار یہ کون سا دن ہے، یہ کون سا شہر ہے، سارا کچھ ذکر کر کے اس کے بعد فرمایا جس طرح ان کی حرمت ہے نا اسی طرح مسلمانوں کا خون، آبرو، عزت، مال اس سے بڑھ کر عزت رکھتا ہے، سبحان کعبہ سے زیادہ سبحان عزت دی. ہم ان چیزوں کو اجاگر کریں، میڈیا لے کر حکومت سارے، تاکہ ہر ایک کا ذہن سازی ہو، ان کو پتہ ہو کہ ہم نے ہر ایک. میں تو احترام انسانیت کے لفظ سے اسلام نہیں شروع کرتا، میں تو احترام مخلوق سے شروع کرتا ہوں. کیا بات ہے. چونٹی کا بھی حق کیا ہے، بات ہے. وہ رہے اور اس کے حق ہیں، ان کو پورا کرنا اسلام ہے. مفتی صاحب کی اور باقی علماء کرام کی باتوں کو آپ نے سنا. جس درد کے ساتھ آپ لوگوں سے اپیل ہم بار بار کر رہے ہیں وہ ہے مخلوق خدا، وہ ہے پاکستانی. یہاں بات مسلم و غیر مسلم کی نہیں ہو رہی، انسان کی بات ہو رہی ہے. انسان کی بہتری کے لیے ہم نے بہت کچھ کرنا ہے. پروگرام کا خلاصہ ہم بریک کے بعد آپ کو دیں گے، اور جو خلاصہ ہے، جو اعلامیہ ہے آج کے ہمارے پروگرام کا، وہ پیش کیا جائے گا، اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سننے کا آپ شرف حاصل کریں گے. ملتے ہیں بریک کے بعد. ناظرین، آپ سے وعدہ کیا تھا کہ آج کا جو ہمارا موضوع ہے نوجوان نسل اور انتہا پسندی، اس کا جو مشترکہ اعلامیہ ہے، جو علماء اکرام نے مشترکہ اپیل کی ہے، وہ ہم آپ کے سامنے لے کر آئیں گے کہ علماء اکرام ہمارے پروگرام کے اندر کون کون سی باتوں پر متحد ہو رہے ہیں. لہٰذا علماء اکرام کا یہ کہنا ہے کہ انتہا پسندی ایک چیلنج ہے، جس کے لیے اسکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں، مساجد، مدارس اور خانقاہوں سے آواز بلند ہونی چاہیے. مسلم حکمرانوں کا فرض بنتا ہے کہ نوجوان نسل کی رہنمائی کے لیے لایا عمل تشکیل دیں تاکہ نوجوان نسل کو انتہا پسندی سے بچایا جا سکے. عام حالت میں یہ علماء اکرام کا کہنا ہے کہ عام حالت میں یا سوشل میڈیا پر کسی کی کردار کشی کرنا شرعی طور پر گناہ ہے، یعنی کہ بغیر تحقیق کسی چیز کو آگے شیئر کر دینا یہ گناہ ہے، اور گناہ سے بچنا چاہیے. یہ ہے ہمارا اسلام، اور یہ ہے ہمارا پروگرام اسلام اور میری زندگی. نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی سعادت سلمہ خان صاحبہ حاصل کریں گی.
تیرے آستاں سے پہلے، تیرے آستاں سے پہلے کوئی آستاں نہیں تھا، وہ زمین تھا میں کہ جس کا کوئی آسمان نہیں تھا، تیرے آستاں سے پہلے سفر سما سے پہلے تیرے نقش پا سے پہلے، سفر سما سے پہلے تیرے نقش پا سے پہلے یہ تبسم کواکب سرے کہکشاں نہیں تھا، یہ تبسم کواکب سر کہکشاں نہیں تھا، تیرے آستاں سے پہلے کئی آنسوؤں کے کلزم تیرے در پہ بہہ چکے ہیں، کئی آنسوؤں کے کلزم تیرے در پہ بہہ چکے ہیں، مجھے بخت نارسا پہ کبھی یہ گمان نہیں تھا، تیرے آستاں سے پہلے کوئی آستاں نہیں تھا، تیرے آستاں سے پہلے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔